اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا ایک چھوٹے افسانے پر جس کا نام آشیانِ خراب ہے، یعنی وہ گھر جو خراب ہو چکا ہے، خراب گھر یا تباہ شدہ گھر۔ یہ شارٹ سٹوری جو ہے استاد سعید نفیسی نے لکھی ہے، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ میں مختصراً اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ بچوں کو شاید کل پرسوں ایگزام بھی ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اس میں رائٹر نے ایک انسان کو ایک ظالم کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس انسان کو جو ایک جانور یا ایک چڑیا جسے فارسی میں صحرا کہتے ہیں، اس کے گھونسلے کو درخت سے گرا دیتا ہے، جبکہ وہ چڑیا وہاں اس گھونسلے پر جس درخت کا نام نارون درخت ہے، اس پر وہ گھونسلہ بناتی ہے اور وہ وہاں انڈے دینا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی جو ہے نسل کو آگے بڑھائے۔ وہ درخت نارون کا درخت جو ہے ایک ندی کے کنارے ہوتا ہے اور پھر پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے دامن میں یہ نارون کا درخت ہوتا ہے۔ آغاز میں رائٹر جو ہے وہ بہار کے موسم جو ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ پہلے جو ہے صبح سورج چڑھتا ہے، اس کی روشنی میں اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے، اتنی تپش نہیں ہوتی ہے۔ پھر دن کو جب سورج ڈالتا ہے تو اس کی گرمی میں بھی جو ہے وہ جوش پیدا ہوتا ہے جو انسان کو سائے میں بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گل لالہ کی جو ہے تازہ پھول، ان کی کلیاں کھلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی بھی رائٹر نے کافی تعریفیں کی ہیں۔ نارون کے درخت کی بھی رائٹر نے کافی ساری تعریفیں کی ہے۔ اس کے جو ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے جو ہیں سبز پتے، اور اس کا جسم جو تھوڑا متمائل سرخی رنگ کا ہوتا ہے، اس کی بھی تعریفیں کی ہے۔ اور صاف پانی جو ندی میں ہوتا ہے، جو نارون کے درخت کے پاؤں کے نیچے سے تھا، اس کی بھی زبردست تعریفیں کی ہیں۔ اور وہاں جو گھاس ہوتی ہے ندی کے کناروں پر، وہ گھاس اس کی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے تشبیہ دے کر اس نے بیان کیا ہے ان کی خوبصورتی کو۔ یہ نارون کا درخت جو علاقہ ہے، یہ تہران کے شمال میں واقع ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں۔ اور یہ موسم جو ہے موسم گرما کا ہے، یہاں تک جو ہے جانور آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، موسم گرما کے آتے ہی یا موسم بہار کے آتے ہی پھر یہاں لوگ، یعنی یہ جانور کے بھی پیدل بھی آتے ہیں، کچھ ہوا جنڈوں کی صورت میں آتے ہیں اور یہاں چہچہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کے چہچہانے اور ان کے گانے کو رائٹر نے جو ہے تشبیہ دی ہے گانے والوں سے، خانہ بدوشوں سے، گانے والوں سے وغیرہ وغیرہ۔ نارون کے درخت کے نیچے رائٹر جا کے بیٹھتا تھا اور کئی دن تک جب بیٹھا تو وہ اس سفید چڑیا کو دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ادھر سے بیچ میں وہ اپنی کتاب کو بھی پڑھتا تھا، کبھی سورج کی گرمی کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتا تھا
اور اپنے کمرے میں سائے میں رہتا تھا اور پھر اگلے دن واپس وہاں چلا جاتا تھا. لیکن جو کتاب بھی وہ پڑھتا تھا رائٹر، وہ بڑی دلچسپ تھی. اس میں جو کہانیاں تھی وہ بڑی دلچسپ تھی، جو کبھی کبھار اس کو یہ صحرا یعنی یہ چڑیا کی یاد جو ہے کبھی بھول جاتا تھا اس چڑیا کو. لیکن چڑیا کی آواز جو ہے جب وہ اس کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر سے وہاں جاتا ہے. دریا اس ندی کے کنارے نارون کے درخت کے سامنے بیٹھتا اور اس کی انجینئرنگ جو ٹیلنٹ ہے، جب وہ لکڑی لاتی ہے، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ذرے لاتے ہیں، مٹی کے ذرے لاتی ہے اور پھر پانی کے قطرے وہ بھی لاتی ہے اور پھر آہستہ سے اپنے پروں سے، اپنے چونچ سے اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے. اس کی تعریفیں بڑے خوبصورت پہرائی میں، خوبصورت انداز میں رائٹر نے کی ہے. حسین علی ایک بوڑھا کسان تھا. وہ صبح سویرے اپنے زمین کو پانی دینے کے لیے نکلتا، اپنے کندھے پہ بیلچی لیتا ہے اور جاتا ہے اور اپنے زمین کو پانی بھر دیتا ہے تاکہ کشاورزی کرے، زمینداری کرے. اگلے روز اس کا بیٹا جو ہے چھوٹا لڑکا، وہ بھی صبح سویرے آتا ہے، جبکہ رائٹر وہیں ہوتا ہے ندی کے کنارے. اس چہرہ چڑیا کو دیکھتا، اس کے اس عاشقانہ مزاج کو دیکھتا اور اسی پر جو ہے اپنا قلم کام کرواتا رہتا، انہیں اس کی سٹوری لکھتا. پھر جب یہ لڑکا آ جاتا ہے، اس زمیندار کا لڑکا، وہ دوڑتے دوڑتے آتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، کبھی دوڑتا کبھی آہستہ چلتا اور پھر جاتا اور ندی میں اپنے پاؤں کو اسی نارون درخت کے سامنے پانی میں اپنے پاؤں کو ڈال دیتا اور اپنے کپڑوں کو، اپنے پاؤں کو پانی میں صاف کر دیتا، اپنے جوتوں کو بھی صاف کر دیتا جو گرد آلود ہوا کرتے ہیں. پھر اچانک جو ہے اس کی نظر اس چڑیا کے گھونسلے پر پڑتی ہے. پہلے تو نہیں پڑتی، پہلے وہ جاتا ہے اس نارون کے درخت کے قریب، اس کی شاخوں کو دیکھتا. پھر اچانک اس گھونسلے پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. لیکن جو رائٹر ہے اس کو کافی غصہ آ جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتا. اس سے پہلے کہ وہ اس بچے کو، جس کا نام رجب علی ہوتا ہے، یہ 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے سر پر سفید ٹوپی ہوتی ہے، کمزور جسم والا ہوتا ہے، گردن بھی اتنی موٹی نہیں ہوتی ہے اور باریک شال پہنا ہوا ہوتا ہے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، کمرے کے گرد لگا ہوا ہوتا ہے. یہ درخت پر چڑھ کر جو ہے اس چڑیا کی ساری محنت کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کے گھونسلے کو اپنے ہاتھ سے وہاں سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے، چونکہ اس وقت وہاں چڑیا نہیں ہوتی ہے. اور یہ سارا منظر جو ہے دیکھتا ہے، یہ دوڑ کے جاتا ہے رائٹر اس کے پاس تاکہ اس کو پکڑے، اس کو مارے کہ تم نے یہ کیوں اس کے گھونسلے کو توڑ دیا، اس کے گھر کو خراب کر دیا، برباد کر دیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتا اور اس کو پکڑ لیتا، وہ کافی تیز بھاگ جاتا، رفو چکر ہو جاتا، وہاں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. اور جب چڑیا آ جاتی ہے تو وہ کافی وہاں چیختی، پکارتی، روتی اور اس کو لگتا کہ یہ چڑیا جو ہے شاید مجھے ہی اس کا گنہگار سمجھتی ہے. تو پھر اس کو کافی افسوس ہوتا ہے انسان کے کردار پر کہ جس کو کسی اس چڑیا نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے انسان نے اس کو جو ہے نقصان پہنچایا، اس کے گھونسلے کو خراب کر دیا، اس کے گھونسلے کو درخت سے
نارون کے درخت سے نیچے ڈال دیا ہے، پھینک دیا ہے، اس کی گھر کو برباد کر دیا ہے۔ تو اسی لیے رائٹر نے اس کہانی کا جو نام رکھا ہے وہ آشیانِ خراب، یعنی جو تباہ شدہ گھر ہے چڑیا کا، وہ رکھا ہے، اور اس میں ایک انسان کو ایک برا کردار والا پیش کیا ہے، جو خود ساری عمر محنت مشقت کر کے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، یعنی اپنا گھر بناتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ کب زلزلہ آ جائے یا کچھ اور آ جائے، یہ گھر تباہ ہو جائے۔ تو اس چڑیا کو ایک محنت کش انسان کے طور پہ وہ بیان کرتا ہے، لیکن اچانک سے جب یہ رجب علی بیٹا، حسین علی کا بیٹا رجب علی آ جاتا ہے، اس کے گھونسلے کو وہاں درخت سے نیچے پھینک دیتا ہے، تو اس کا کافی جو ہے اس کو دکھ ہو جاتا ہے، اور یہی دکھ ظاہر کرنے کے لیے جو ہے رائٹر نے یہ کہانی لکھی ہے، انسان کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسان کو جانوروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہیں پر میں چاہوں گا کہ اس کہانی کے مختصر خلاصے کو اختتام تک پہنچاؤں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔